سورہ بقرہ میں متعدد دفعہ بنی اسرائیل کا ذکر آیا، ان کی نافرمانیوں کے بارے میں اللہ عز و جل نے ہمیں بتایا۔ بنی اسرائیل یعنی کہ یہود کے بارے میں، ان کی نافرمانیوں کے بارے میں اللہ عز و جل نے ہمیں بتایا، ان کی جو ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ان کے بارے میں اللہ نے ہمیں بتایا۔ لیکن یہ اتنی نافرمان قوم تھی کہ انہوں نے کبھی بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کیا، بلکہ کوئی نہ کوئی نیا ہی معاملہ جو تھا وہ آگے انہوں نے اٹھا کے رکھ دینا ہوتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ میں اور سورہ بقرہ جہاں جا کے ختم ہو رہی ہے، اور ان بٹوین قرآن میں بھی کئی جگہ پہ ذکر آیا، لیکن موسٹلی جو ذکر ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو کیا کیا نعمتیں دیں اور انہوں نے کیا کیا یعنی کہ آگے سے جو تھا ان نعمتوں کا انکار کیا۔ باقاعدہ انکار کیا کرنا، ان کو یعنی کہ ان کے اوپر سرکشی دکھائی، اللہ کی نافرمانی کی۔ جب ان کو کہا گیا کہ بھئی نکلو اللہ کی طرف جہاد کرنے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو جن کی فطرت میں نافرمانی تھی، اب اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ ایک تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سورہ بقرہ میں آیا تھا نا کہ تمسن النارو، یعنی ان کو اگر آگ چھوئے گی بھی تو گنتی کے کچھ دن، ٹھیک ہے نا، ان کو چھوئے گی بھی تو گنتی کے کچھ دن، یعنی کہ وہ یہ سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے، یہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ اگر ان کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی تو ایک تو ان کو اس لیے ڈالا جائے گا تاکہ دوسرے یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، ان کو ڈالا، ان کو دوسروں کو دکھانے کے لیے ڈالا جائے گا، کچھ دنوں کے لیے، اس کے بعد ان کو نکال لیا جائے گا، کیونکہ یہ تو اللہ کے چہیتے ہیں، یہ اللہ کے چہیتے ہیں۔ تو جو یہ بات ان کے ذہن میں گھسی اس وقت اور ٹل آج تک ان کے ذہن میں یہ بات گھسی ہوئی ہے کہ وی آر دا چوزن پیپل آف گاڈ، کہ ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ہمارے علاوہ باقی جتنی بھی انسان، جتنے بھی انسان ہیں، حیوان ہیں، چرند، یہ سارے جو ہیں یہ حیوان ہیں، یہ انسان و حیوان ہیں، ان کو مارو، ان کو قتل کرو، کوئی بھی ٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس روش کو انہوں نے ہمیں کئی دفعہ کر کے دکھایا۔ اچھا، پھر مزے کی بات ہے کہ جب انہوں نے سرکشی کی، اللہ نے بھی ان کو پھر اس ٹائم اپنا جہو جلال دکھایا، ان کو پٹوایا، کبھی رومیوں کے ہاتھوں سے، کبھی کسی نبوک نظر کے ہاتھوں سے، کبھی جرمنز کے ہاتھوں سے، ٹھیک ہے، اور کبھی ہٹلر مطلب جرمن کے ہاتھوں سے۔ تو ان کو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو جب انہوں نے سرکشی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ لیکن پھر یہ مسیحا مانگتے تھے۔ ہم تھوڑا سا پس منظر صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں، ڈسکس کریں تاکہ آپ کو ایک چیز سمجھ آ جائے کہ ان کی یہ روش کیوں ہے۔ انہوں نے مسیحا مانگنا شروع کیا، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مسیحا بنا کے بھیج دیا، تو انہوں نے نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کے بارے میں تو بڑے غلط الفاظ یوز کیے کہ یہ تو نعوذ باللہ معاذ اللہ حرام کی پیدائش ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ نا۔ تو ان کو انہوں نے آخر مروانے کی کوشش کی، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ اس یہودی کا جو ان کے جو حواری تھے ان میں شامل تھا وہ یہودی، تو اس یہودی کی شکل جو تھی، ٹھیک ہے، وہاں چینج کر دی، اور اس طریقے سے اس کو اوپر لٹکا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں نے اٹھا لیا۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، جبکہ تورات میں اللہ عز و جل نے بار بار بتایا، تورات میں ذکر ہے کہ بھی میں تمہارے ہی بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا، اور اس کو اپنا کلام دوں گا، اور وہ وہی بولے گا جو میں اسے بتاؤں گا۔ تمہارے بھائیوں میں سے میں ایک نبی برپا کرنے جا رہا ہوں، کروں گا۔ تو رات کو اگر آپ پڑھے تو اس کے اندر واضح طور پہ چیزیں جو ہیں مینشن ہیں۔ تو ان کو یہ گمان تھا کہ ہمیں جو مسیحا ملے گا وہ ملے گا کہاں سے؟ بنی اسرائیل میں سے ہی۔ اس چیز کو لے کے چل رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے ہمیں مسیحا ملنا ہے، اور بنی اسرائیل، لیکن اللہ نے پھر ازمائش لے لی کہ چلو دیکھ لیتے ہیں ان کا۔ اللہ نے بنی اسماعیل میں سے بھیج دیا، وہ چیز ان کو برداشت نہ ہوئی۔ اب جب برداشت نہ ہوئی تو انہوں نے کہنا شروع، جبکہ یہ جانتے تھے، ان کے علماء جانتے تھے، نشانیاں پوری مانتے تھے، کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن نہیں، سرکشی، ضد نہیں مان، انکار کر دیا کہ نہیں جی یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بنی اسرائیل میں سے آنا چاہیے، بنی اسماعیل میں سے کیسے آیا، ہم نہیں مانتے جی اس کو۔ تو اللہ عز و جل نے، لازمی سی بات ہے کہ جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا
شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جتنا مرضی ان کو کر لیں ایمان نہیں لانے کے. ٹھیک ہے نا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جتنا مرضی کہتے ہیں ایمان نہیں لانے کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو ان کی فطرت کا پتہ ہے. صحیح. تو یہاں آپ کو جو بات سمجھانی تھی, جو بتانی تھی, وہ یہ تھی کہ ان کے نزدیک یہ خود کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں سپیریئر ہیں, وی آر دا چوزن پیپل آف گاڈ, اور ہم خدا کے چنے ہوئے بندے ہیں, اور ہمارے علاوہ جتنے انسان ہیں وہ انسان نہیں ہے, وہ انسان حیوان ہے.